ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے، اخباریں پڑھتے رہتے ہو، ڈیجز پڑھتے رہتے ہو، ٹی ویاں دیکھتے رہتے ہو، اس سے تم کو کیا ملے گا؟ یا شاعروں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو، شاعری کی ویسی خدا نے تعریف نہیں کی، نہ نبی نے کی، کہا کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے۔ دیکھا، تھوڑی بہت شاعری اسلام میں جائز ہے خدا رسول کے لیے، لیکن اس میں زیادہ گھسنا اچھا نہیں ہے۔ نبی کریم کو خدا نے کہا شاعر نہیں بنا، شاعر اچھی چیز ہوتی تو خدا ایسا نہ کہتا رہا، کہا یہ حد سے نکل جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کر نہیں سکتے، وما ينبغي له، نہ ان کی شان کی شاعر شاعر بنے۔ اگر شاعری کو آپ ہر نقص سے پاک بھی کر لیں کہ ہم شاعری کرتے ہیں اس میں اچھی باتیں کہیں گے اور اس میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی، پرہیز ہوگی، اور بہت اگر بہترین سے بہترین تقوی والی بھی شاعری آپ کر لیں، لیکن قرآن کی تلاوت درود کے پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو برکت آپ کو درود کی کثرت میں ملے گی یا قرآن کی تلاوت ملے گی، وہ اس شاعری میں بھی نہیں ملے گی نقص پاک ہے، اور اس کو بہت تقوی والی شاعری کی اس میں وہ چیز نہیں ہوگی، چاہے تھوڑا فائدہ ہوگا۔ اور جس شاعری میں سرکشی ہو، اور ایسے لوگوں کی شاعری جو بے عمل ہوں، عمل نہیں کیا ہو، زبان سے محبت خدا رسول کی ہے، لیکن حقیقت میں محبت کا ان میں نام ہی تھا، محبت کی بات نہیں تھی، اس کو تو قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور شاعری اچھی بھی ہو تو اس کو بھول جانا چاہیے۔ خدا نے شاعری کی رغبت نہیں دلائی، نبی نے نہیں دلائی۔ شاعری کی کچھ اجازت ہے کہ انسان کوئی گنگنا لیتا ہے، لیکن زیادہ یہی کیا ہے کہ قرآن کو زیادہ پڑھو، زیادہ کہ یہی کہا ہے درود جو پڑھے گا میرے قریب زیادہ ہوگا۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب چاہیے وہ درود شریف بہت پڑھے گا، اور درود شریف سے پڑھنے سے، نبی سے محبت کرنے سے خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو کہا چاہتے ہو تمہاری آنکھ کی جو سیاہی ہے اس سے زیادہ قریب مجھ کو دیکھو؟ کہا ہاں، اس سے زیادہ قریب نظر آئے تو اچھا ہے۔ کہا حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں یہ آنکھ کی سیاہی سے زیادہ قریب نظر آؤں گا۔ ہاں، جس چیزوں میں لگیں، ڈائجسٹ، اخباریں، ٹی وی، کتنا وقت جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی کتنی قیمت ہے؟ آپ دنیا کے مالک ہو جائیں، زندگی کوئی نہیں خرید سکتا۔ جو دن گیا گیا، اس کو آپ لوٹا نہیں سکتے۔ تو پھر زندگی کو ضائع کرنا چاہیے؟ عمر کا بدلہ نہ ہو سکتا ہے یار، اس کو ہاتھوں سے نہ کھو اے ہوشیار، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اللہ کرے ہماری زندگی آقا کے نام پہ نام ہوگی، اگر ایسے ہو جائے ہمیں کیا چاہیے۔ دنیا میں آج بھی راحت نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہے، کوئی ہسپتال میں ہے، کوئی قبرستان میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں، کوئی فلڈ میں مر رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیں اس دنیا میں آپ نے کہاں راحت ڈھونڈنی ہے؟ جب سے خدا نے بنایا ہے اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے آدمی اس میں تکلیف میں روتا ہی رہتا ہے، ہنستا کم ہے اور روتا زیادہ ہے، اور اس کی کوئی ضمانت ہے، کسی وقت کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے دل لگانا یا مستقبل بنانا، تو آقا کے طریقے سے چلو، جو مستقبل بناتے ان کا تو بنا نہیں۔ فرعون بھی گیا، قارون بھی گیا، شداد بھی گیا، سارے گئے جی، ان کے وہ کیا کہتے ہیں نکل رہے آثار قدیمہ، تو تم نے بھی اپنے آثار قدیمہ نکلوانے ہیں۔ ہاں، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، کہاں تخت سلیمانی، کہاں وہ ماہ کنعانی، گئے سب چھوڑ کر فانی، تو تم کو کیا ملے گا؟ سلمان صاحب نے اس کسان کو کیا کہا تھا جو تعریف کر رہا تھا کہ آپ کے پاس بہت ملک ہے، بہت خدا نے دیا؟ آپ نے اس کو کہا تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لے، اس کا ثواب برکتیں تیرے ساتھ رہی، سلمان کے علیہ السلام کے ملک سے افضل ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت، یہ دنیا ہے، فانی ہے، تو آپ ان چیزوں میں زیادہ نہ لگیں۔ دنیا کے معاملے میں تمہارا ایمان جائے گا، تمہارا وقت جائے گا، یا ایمان چھوڑ کے مرو گے یا کمزور ایمان سے مرو گے، ہاں، یا شیطان عذابوں میں تم کو لے جائے گا، سارے کام کروا لے گا۔ ہاں، تو نبی کریم کی محبت جو سی ہر مصیبت سے بچائے گی۔ ہاں، کیونکہ جب آپ سے محبت کریں گے وہ آپ سے محبت کریں گے، جب وہ آپ سے محبت کریں گے خدا جانے آپ کو کہاں پہنچا دیں گے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ اور نبی سے محبت کا معاملہ شروع کر دو، درود کی کثرت، نفل زیادہ پڑھنے، ہر وقت نکالنا، اور قرآن کی تلاوت سے عشق الہی پیدا ہوتا ہے، اس کی رغبت رسول اللہ بہت دلاتے تھے،
اور صحابہ دیکھ صحابی کے قل واللہ کی برکت سے اتنے فرشتے اترے کہ زمین میں جگہ نہیں تھی، تو قل شریف ہی پڑھتے رہا کہ جس کو قرآن نہیں آتا ہے، اور جس کو آتا ہے تو 5 دن میں 4 دن میں جو مضبوط ہے، جو واقعہ یہ تمنا رکھتے ہیں تو 5-6 دن میں قرآن کے ختم کرے، پھر ختم کرے، اور زبان سے کم پڑھے، آواز سے کم پڑھے، نظروں سے اور دل سے آیتوں پہ گزرے، تھوڑی تھوڑی زبان ہلائے تو 10-12 منٹ میں سپارہ ختم ہو جائے گا۔ طریقت میں فیض لینا ہوتا ہے، طریقت میں فیض کے علاوہ دوسری چیزیں تو ہیں، وہ عالم کہتا ہے ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن ہم کو فیض کی ضرورت زیادہ ہے، لفظوں کی اور قرات کی ضرورت ہے لیکن کم ہے، فیض کی ضرورت زیادہ ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کام کی تو مجھے بہت طلب ہے، جو کہتا ہے کام تو کم ہوتا ہے، ایسا کام ملے کہ محنت تھوڑی ہو اور خزانے کھل جائے، تو پھر خزانے ادھر سے ہی کھلیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر دوسری زیادہ پڑھو گے تو نبی کی محبت کا مسئلہ دل میں ہوگا، شروع ہو جائے گا۔ قرآن شریف زیادہ پڑھو گے تو خدا کی محبت کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ایک قل واللہ سے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمت کی تو محبت کی نظر سے دیکھا اتنے فرشتے اتارے نا۔ نبی کریم نے صحابہ کو رغبت دلائی، اپنا وقت دیا اور سمجھانے کے لیے کافی وقت دیا، حالانکہ وہ بات 1 منٹ میں ہو سکتی تھی، 2 منٹ میں ہو سکتی تھی، لیکن سرکار اندر کر کے جائیں پھر نکلیں، پھر اندر جائیں پھر نکلیں۔ اتنا وقت کیوں دیا؟ کہ حرص تھی کہ یہ لگ جائیں اور ان پر رحمت اترے۔ قرآن میں حریص علیکم، یہ تمہارے لیے خیر کی بہت ہی حرص کرتے ہیں، بہت ہی تمہارے خیر خواہ، حریص علیکم۔ تو آپ نے ایک دفعہ رات کو صحابہ بیٹھے تھے، کہا تم میں سے کون 10 سپارے پڑھ کے سوئے گا؟ جب ایسے کہا تو صحابہ محبت بھی کرتے تھے، ادب بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں، بال بچہ، گھر، یہ بھی تھا، جی روزی بھی کمانی تھی، تو وہ خاموش ہو گئے۔ 10 سپاروں میں لگ جائیں گے، رات نکل جائے گی تو صبح کام کیسے کریں گے ذمہ دار؟ تو انہوں نے ادب سے سر جھکایا، جواب نہیں دیا۔ تو آپ اندر جا کے بیٹھ گئے، کچھ بیٹھ کے پھر واپس آئے، کہا بتاؤ تم میں سے کون 10 سپارے پڑھ لے گا؟ پھر صحابہ کرام خاموش کہ ہاں کریں گے پڑھے نہیں جائیں گے، نہ کریں گے تو یہ بے ادبی ہے، نہیں جواب دیا، خاموشی رہے۔ پھر آپ جا کے گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ کتنی خوش قسمتی کہ ان کی خوش قسمتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف اٹھانی، اتنی عظیم ہستی ہو کر ان کے پاس آنا جانا، دیکھنا بولنا، ان کا دیکھنا، کتنے خوش قسمت تھے۔ پھر گئے، پھر تیسری دفعہ پھر گھر چلے گئے، جواب نہیں۔ پھر تیسری دفعہ آئے، کہا تم میں سے ایک دفعہ قل واللہ کوئی پڑھ لے، وہ 10 سپاروں کا اس کا ہو جائے گا۔ دیکھا، ایک قل واللہ سے تمہارے 10 سپارے، 3 قل واللہ سے تم ختم قرآن ملتا ہے، تو ایسی رحمتیں دولتیں چھوڑتے ہو، بتاؤ۔ 10 قل واللہ اگر آپ پڑھ لیں، آپ کے لیے جنت میں مکان بن جائے گا سونے چاندی کا، اور یہاں کے مکان مٹی کے، اس کے اور 100 مصیبتیں، پھر اس کو بھی چھوڑ کے مرو، کیا کرنا ہے؟ تو دنیا میں گزارے کا مسئلہ کریں۔ اگر ایمان نہیں چھوڑا جاتا، سارے عمل کرتے ہو، ویسے ہی تم کو مفت میں آ جاتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن ایمان کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، درود کو چھوڑنا، دنیا کمانی، یہ دنیا کیا کمائی، چھوڑ دی کہ ایمان بھی ساتھ ہی گیا۔